امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ایرانی سفیر برائے اقوام متحدہ امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کو خط لکھا جس میں امریکی اقدامات کو اقوام متحدہ چارٹر اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکی اقدامات غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ امریکی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قوانین کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران میں کشیدہ صورتحال کے بعد پاکستانی سفارت خان نے سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا ہے۔ تہران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ معلومات کے لیے 3 عہدیداروں کے فون اور لینڈ لائن نمبرز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس اور ایران میں پرتشدد مظاہروں پر اظہار تشویش۔ تینوں ممالک کے مشترکہ بیان میں ایرانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مظاہرین کی ہلاکت پر سخت الفاظ میں مذمت۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایرانی حکام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کریں۔ شہریوں کو اظہار رائے اور پرامن اجتماع کی آزادی کے بغیر کسی خوف یا انتقامی کارروائی کی فراہم کی جائے۔ ایرانی حکومت پر زور دیا کہ وہ تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرے، تشدد سے باز رہے، شہریوں کے بنیادی اور آئینی حقوق کا مکمل احترام یقینی بنائے۔ پرامن احتجاج کو طاقت سے دبانے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں امریکی تیل کمپنیز کے عہدیداروں سے ملاقات۔ روس اور چین کو وینزویلا کا تیل خریدنے کی آفر کر دی۔ کہا امریکہ نہیں چاہتا کہ چین اور روس گرین لینڈ پر قبضہ کریں۔ ایران میں مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر ایران کو کارروائی کی دھمکی دے ڈالی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں 8 طیاروں کی تباہی کا ذکر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی یاد کرنا نہ بھولے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک پر امریکی فوجی حملے کا حکم دینے کا مکمل اختیار رکھتا ہوں۔ اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات کی حد کا فیصلہ کرنے والا میں خود ہی ہوں۔ جو واحد چیز مجھے روک سکتی ہے وہ میری اپنی اخلاقیات اور میرا اپنا دماغ ہے۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے 1 سال سے زائد عرصے تک وینزویلا کے معاملات چلانے اور تیل پر قبضہ رکھنے کے عزائم کا اظہار بھی کیا۔ امریکی جریدے نے ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 217 ہلاکتوں کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ٹائم میگزین کے مطابق مظاہرین نے 26 بینک، 25 مساجد، 2 اسپتال، 48 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنز پر بھی حملے کیے گئے جس میں کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ 2500 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایران میں انٹرنیٹ سروس بھی بند ہے۔ تہران کے ایک ڈاکٹر نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی جریدے کو بتا چکے ہیں کہ تہران کے 6 اسپتالوں میں 217 مظاہرین کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی، جن میں زیادہ تر لوگ فائرنگ سے مارے گئے۔ تاہم ایرانی حکام نے ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن ڈی سی کی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے 63 افراد کی ہلاکت کی رپورٹ کی ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ایرانی سفیر برائے اقوام متحدہ امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کو خط لکھا جس میں امریکی اقدامات کو اقوام متحدہ چارٹر اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکی اقدامات غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ امریکی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قوانین کے لیے خطرہ ہیں۔